اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے وہ دروازے بھی کھول دیتا ہے جس کا نہ تمہیں گمان ہوتا ہے اور نہ ہی تم نے کبھی اس پر دستک دی ہوتی ہے، تو پھر وہ کیسے ان دروازوں کو نہیں کھولے گا جن پر مسلسل تمہاری دعاؤں کی دستک ہو۔ تو بس صبر کرو اور انتظار کرو، کیونکہ وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دیتا ہے۔ وہ اپنے بندے کو ناممکن راستوں سے نکال کر ہی ممکن راستوں کی طرف لاتا ہے، اور یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تو وہ ہے جو تمہاری سوچ سے بڑھ کر تمہاری دعاؤں سے بھی کئی زیادہ اور تمہارے مانگنے سے بھی پہلے نواز دیتا ہے۔ پھر آخر تمہیں کون سا اندیشہ ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو۔ تو پھر وہ آنسو جو تمہاری آنکھ سے ٹپکا، وہ درد جس نے تمہارے دل کو بے کل کیا، کیا اس 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے کو اس کی خبر نہیں؟ بس اطمینان رکھو، اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، اور وہ تمہیں دعا کی توفیق اور صبر کا حوصلہ تب ہی دیتا ہے جب وہ تم سے راضی ہوتا ہے، اور جب وہ راضی ہوتا ہے تو تمہاری ہر خواہش پہ کن کا حکم فرما دیتا ہے۔ آپ محنت کر رہے ہیں مگر اجر نہیں مل رہا، آپ دعائیں مانگ رہے ہیں مگر ایسے لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی ہے، انتظار کرنا پڑ رہا ہے، تو یہ آیت آپ کے لیے ہے کہ اگر آپ اللہ پر یقین کرتے ہوئے محنت کریں اور اسے پکاریں گے تو وہ کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا، وہ آپ کا انتظار، وہ آپ کی محنت کبھی ضائع نہیں کرے گا، اور ایک دن وہ آپ کی ہر محنت اور کوشش کا آپ کو پورا پورا صلہ دے گا، اور آپ کو وہ سب کچھ عطا کرے گا جس کے لیے آپ نے اتنا لمبا انتظار کیا، مگر شرط صرف یقین کی ہے جو آپ نے اس پہ رکھنا ہے کہ میرا رب کچھ بھولنے والا نہیں۔ جب جب تمہیں خواہش ناممکن سے لگنے لگے اور نا امید ہونے لگو، صبر کرنا مشکل ہو جائے، تو یاد رکھنا جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے وہ اس کے لیے ممکن ہے۔ نا امید نہ ہو، یہی تو صبر کرنا ہے، یہی تو اس کے کن پر کامل یقین کرنا ہے، یہی تو آزمائش ہے تمہارے صبر کی۔ اگر اس نے یہ خواہش پوری نہ کرنی ہوتی تو وہ دل سے اس کا خیال بھی نکال دیتا، مگر اس خواہش کا بار بار یاد آنا اسی لیے تو ہے کہ تم مانگتے رہو اس سے، اور وہ ایک روز اس ناممکن کو ممکن کر دے، تمہارا ادھورا خواب مکمل کر دے۔ ایک روز تمہاری آنکھیں دعاؤں کی قبولیت دیکھیں گی، یقین رکھو اس پر۔ اور جو دعائیں سچے دل سے مانگی جائیں وہ دعائیں عرش تک جاتی ہیں، اور جن دعاؤں میں صبر شامل ہو وہ رب کی رحمت پا جاتی ہیں۔ تم بھی مانگو اسی سے جس کے در سے جھولیاں خالی نہیں جاتی، وہی عطا فرمائے گا تمہیں، جس کی فطرت ہی رحمان کہلاتی ہے۔ صبر رکھو، یقین رکھو، یہ آزمائش ہے چند گھڑیوں کے مہمان کی، بہت جلد تمہیں بھی قبولیت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ اسے سب یاد ہے تمہارا راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرنا، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے معجزے کا انتظار کرنا، تمہاری تڑپ، تمہاری جستجو وہ کچھ نہیں بھولا، وہ عنقریب تمہارے لیے معجزہ خاص کر کے تمہیں تمہاری من پسند چیز سے ملوا دے گا۔ اگر تم اسے دیکھو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے تو تم کبھی بھی اس کے لیے پریشان نہ ہو جو ابھی تم مانگ رہے ہو، کیونکہ جس نے بن مانگے اتنا کچھ دے رکھا ہے، پھر وہ کیسے وہ دعائیں نہیں قبول کرے گا جس کے لیے تمہارا دل سجدوں میں روتا ہے۔ وہ چاہے تو تمہارا دل بھی تو بدل سکتا ہے، کیا اس کے لیے مشکل ہے تمہارے دل کو اپنی خواہش کے مطابق بدلنا؟ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو یقیناً وہ راضی ہے
तुम्हारी चाहत पर। बस थोड़ा सब्र करो और दुआ जारी रखो। क्या होगा, कैसे होगा, वो सोचना तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा काम बस दुआ, सब्र और यकीन रखना है। सब्र करके देखो, क्या पता अल्लाह की भी वही रजा हो जो तुम्हारी रजा है। उसकी देरी को उसका इनकार क्यों समझ रहे हो? क्या पता इसी में तुम्हारी खैर हो। तुम्हारी दुआ जाया नहीं हो रही, बस कुछ कबूलियत में बहुत वक्त लगा देती है। और पता है कौन सी दुआएं कबूलियत में वक्त लगाती है? जिनके लिए तुम्हारा मांगना उसको पसंद आ जाए, जिन पर वो कुन का सोच चुका हो। तो फिर क्यों परेशान होते हो ये सोचकर कि अल्लाह की कबूलियत के दरवाजे तुम्हारे लिए अब तक बंद हैं। अगर अल्लाह ने तुम्हारे लिए कोई वसीला ना बनाना होता तो वो तुम्हें अपने दर का पता भी ना देता। उसकी रहमत को तो ये गवारा ही नहीं कोई उसके दर पर आए और खाली हाथ चला जाए। अभी तक अल्लाह की जानिब से कोई जवाब नहीं आया तो मतलब दुआ मांगते रहना है, क्योंकि हो सकता है अल्लाह भी तुम्हें वही देना चाहता हो जो तुम उससे मांगते हो। कभी तुम बहुत यकीन से कहते हो कि अल्लाह तुम्हारी सब दुआएं कबूल कर लेगा, और कभी ऐसे मायूस हो जाते हो कि जैसे तुम्हारी दुआएं आसमान से वापस लौटा दी जाएंगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि तुम इंसान हो और मायूसी इंसानी फितरत है। हम सब मायूस होते हैं, उदास होते हैं, मगर असल मसला तब होता है जब हम अल्लाह की रहमत से मायूस होकर दुआ करना ही छोड़ दें। मैं दुआ करना नहीं छोड़ता। मेरी मायूसी के लम्हों में भी कहीं ना कहीं मेरी उम्मीद बाकी होती है। मैं जानता हूं कि मैं बेसब्रा हूं, मगर वो रब बहुत मेहरबान है। वो मेरी हर दुआ को मुकम्मल जरूर करेगा। वो आजमा रहा है, पर वो मेरी हिम्मत से ज्यादा मुझ पर बोझ नहीं डालेगा। वो मेरी हिम्मत खत्म होने से पहले ही मुझे नवाज देगा। बस जब ये सोचता हूं कि मेरा वो रब मुझसे बहुत प्यार करता है तो तब मेरी मायूसी फिर से भाग जाती है, और हर बार मायूसी के बाद मेरा अपनी दुआओं की कबूलियत पर यकीन और बढ़ जाता है। दुआएं तो सब्र मांगती हैं। जब हम सब्र ही नहीं करेंगे और दिल में तड़प नहीं रखेंगे तो कैसे खोलेगा वो कबूलियत के दर? बेशक अल्लाह साबिरों के साथ है। जब अल्लाह को किसी बंदे का मांगना पसंद आ जाता है तो वो हर रोज उसे अपने दर पर बुलाता है। उसका रोना सुनकर भी वो मुस्कुराता है, क्योंकि वो जानता है कि तुम उस पर यकीन रखते हो। उसकी मोहब्बत पर बहुत मान है तुम्हें, इसीलिए तो उसके हुजूर दामन फैलाकर रोते हो और जानते हो तब अल्लाह तुम्हारी दुआएं सुनने के बावजूद अता करने में देरी क्यों करता है? क्योंकि वो चाहता है कि तुम्हें कुछ देर और खुद को मनाता हुआ देख सके। कबूलियत की तो वो पहले ही ठान चुका है, बस तुम्हें सुनने के लिए वक्त बढ़ा देता है। तो फिर उसे मनाते रहो, क्या पता तुम्हारा मनाना ही उसे पसंद आ जाए और वो तुम्हें तुम्हारी चाह से नवाज दे। सारी कहानी हमारे यकीन की है। वो रब कह चुका है कि मुझसे जैसा गुमान रखोगे मैं वैसा ही मिलूंगा। अगर तुम अपनी दुआओं में शक में मुब्तला रहोगे तो फिर शायद ही तुम्हारी दुआएं कबूल हो। तुम ये यकीन क्यों नहीं करते कि वो तुम्हें कोई अजियत नहीं देगा? वो हर नामुमकिन को मुमकिन कर देगा। जब तक तुम यकीन नहीं करोगे दुआएं कबूल नहीं होंगी। उसकी मोहब्बत हमसे ये मुतालबा करती है कि हम उस पर अंधा यकीन करें, उसकी कुदरत पर कोई सवाल न उठाए। वह समंदर के दरमियान रास्ता बनाने वाला रब तुम्हें भी तूफान से बचा लेगा। वो कश्ती नूह को पार लगाने वाला रब तुम्हें भी डूबने नहीं देगा। वो आग को ठंडा करने वाला रब तुम्हें भी आजमाइश से निकाल देगा। तुम यकीन तो करो,
تم سوال تو کرنا چھوڑو اس کی کن پر، اور پھر تم دیکھو گے وہ سب جو تم دیکھنا چاہتے ہو۔ سنا ہے یقین رکھتے ہو، کیسا یقین کہ جو چاہیے تھا وہ اسی وقت نہ ملا تو مانگنا ہی چھوڑ دیا، یا پھر ایسا یقین کہ یہ کہہ دیا کہ دعاؤں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یقین یہ نہیں ہے کہ جب مانگا ہے تب ہی ملے، یقین تو یہ ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ یہ سوچ کر جاری رکھا جائے کہ جب اللہ چاہے گا تب ملے گا، پھر دیکھنا سب ملے گا اور ضرور ملے گا۔ تمہارا رب تو وہ ہے جس نے سمندر میں بھی راستہ بنا دیا تھا، جس نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا، جس نے برسوں کے پچھڑے یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوا دیا تھا۔ وہ اللہ جس نے یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت پر پہنچا دیا تھا۔ تم اس رب سے کیسے مایوس ہو سکتے ہو جو ہر چیز پر قادر ہے؟ امید نہ چھوڑنا، یہ شیطان تمہیں ورغلا رہا ہے، تم سے تمہاری طاقت، تمہارا یقین چھین کر بالکل تنہا کر دینا چاہتا ہے۔ تم سجدے نہ چھوڑنا، تم تہجد میں آنسو بہانا ترک مت کرنا، تم سب پالو گے۔ مایوسی کے بادل ہٹاؤ خود سے، بس اس کی مان کر جھکتے جاؤ، جس میں وہ راضی وہ کام کرتے جاؤ، اور پھر تم دیکھو گے کن فیکون کے نظارے۔ جن دعاؤں کے بارے میں شیطان سب سے زیادہ ناممکن کے وسوسے دلائے، انہیں اور زیادہ یقین سے مانگا کرو، کیونکہ وہی دعائیں سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے، یقین کی آزمائش۔ اور آزمائش پر پورا اترنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں بہترین اجر کا وعدہ ہے۔ معجزوں کا ہونا تو تمہارے صبر اور یقین کی دلیل ہے۔ تمہارا صبر ہی تمہیں تمہاری من پسند چیز تک لے کر جائے گا، اور اگر بہت مانگنے پر بھی نہ ملے تو اللہ پاک سے شکوہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہیں تم سے بہتر جانتا ہے۔ وہ تمہارے اچھے اور برے سے واقف ہے، وہ تمہارا صبر آزماتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جو میرے لیے اپنی من پسند شے بھی قربان کرتے، وہ کسی کی جھولی خالی نہیں رہنے دیتا، وہ تو ان کو بھی دیتا ہے جو بے زبان ہے، پھر تمہیں کیسے نہیں دے گا؟ جو دل کی زبان سے اس سے مانگتے ہیں وہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں، اور وہ کسی کی دعا رد کیوں کرے گا جب وہ خود دعا کی توفیق دیتا ہے؟ تمہاری دعاؤں کی مسلسل تکرار اور تمہارا غم اور اللہ کا مسلسل چپ رہنا ایک سخت امتحان ہے تمہارے ایمان کا، مگر جب رب اپنی خاموشی توڑے گا تم اس کا جلوہ دیکھو گے جو تمہارے توکل کا انعام ہوگا۔ ایک دن ان ساری دعاؤں کے تمہیں جواب مل جائیں گے جو تم اللہ سے رات کے اندھیرے میں مانگا کرتے تھے، کیونکہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے جو اللہ نے ہماری بہتری کے لیے ہی رکھا ہے۔ دعاؤں کی دیری سے اس وقت کبھی کبھار ہم اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ دینے میں دیری کرتا ہے، اور آپ اتنے بے چین ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی اوقات کے بارے میں سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ یہ بھی بھول جاتے ہیں جس نے یہ برا وقت مقرر کیا ہے وہ اچھا وقت بھی لا سکتا ہے۔ ہمارے لیے ابھی کچھ اچھا نہیں ہے، لیکن کچھ دنوں یا سالوں کے بعد ہمارے لیے سب بہتر ہو جائے گا۔ اللہ نے برا اور اچھا وقت ہمارے لیے کہیں نہ کہیں بہتر لکھا ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ اپنے پیاری مخلوق جس نے خود ہمیں بنایا ہے اسے تکلیف میں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ بس اس پر بھروسہ کرو اور صبر کرتے رہو۔ اللہ کبھی بھی اپنے در سے کسی کو بھی مایوس نہیں جانے دیتا، اور ہو سکتا ہے بس وہ وقت قریب ہی ہو
اور وہ ناممکن ہونے والی چیزوں کو ممکن میں بدل دے گا۔ اس کے لیے بس ایک کن کی بات ہے، کیونکہ جب اللہ اپنے بندے کی مدد کرنے پہ آتا ہے تو بے شمار اور بے لوث عطا کرتا ہے۔ اگر تمہارے لیے کوئی چیز بہترین ہے تو وہ تم تک پہنچا دی جائے گی، اور اگر تمہارے لیے بہتر نہیں ہے تو آ کر بھی چلی جائے گی۔ تم اللہ کی مصلحتیں نہیں سمجھ سکتے، اس رب کی مصلحتیں تمہاری سوچ کے برعکس ہیں۔ اس لیے اگر تم سے کوئی چیز لے لی گئی تو یہ بھی یقین رکھیں کہ وہ اس سے بہتر تمہیں دے گا۔ تم بس ہر حال میں اس کا شکر ادا کیا کرو اور اپنے نصیب کی بہتری مانگا کرو، کیونکہ بے شک وہی بہتر جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ تو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات برے لگ رہے ہیں کہ میں ہر شے پر قادر ہوں۔ اپنی مانگی گئی دعاؤں پر اتنی اداسی کیسی، نا امیدی اور بے یقینی کیسی کہ اللہ ایک دم تمہارے دل سے اتر گیا ہو، بس کہ وہ دیر کر دیتا ہے تمہاری دعاؤں میں، کن کہنے میں، معجزے ہونے میں، صبر دینے میں، یقین رکھنے میں، امید دلانے میں، توکل کرنے میں، اور سب سے بڑھ کر تمہاری چاہ میں۔ تمہیں لگتا ہے وہ دیر کر دیتا ہے، حالانکہ وہ تو سب سے پہلے ہی دے دیتا ہے، بس تم اس کی آزمائش کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ وہ آزمائش جو تمہاری من پسند چیزوں کے ذریعے اللہ تمہیں آزماتا ہے۔ آزمائشوں کے ہی ذریعے اللہ ہمیں اپنے قریب کرتے ہیں، اور اسی لیے وہ ہر راہ میں ہمارا امتحان لیتا ہے، اور دعائیں تو قبول ہو جایا کرتی ہیں، تیری بھی وقتاً ہوا کرتی ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے اسے دعاؤں میں تمہارے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اتنے پسند آ گئے ہو کہ وہ تمہیں بار بار سننا چاہتا ہو سکتا ہے اسی لیے دعاؤں کی قبولیت میں دیری ہو رہی ہو۔ بس تم اللہ سے پختہ یقین رکھو، امید مت ہارا کرو۔ جس امید سے تم اللہ سے مانگتے ہو اسی امید سے صبر بھی کر لو۔ ہر چیز اپنے وقت پر مقرر ہے، دیکھنا ایک دن معجزہ ہو جائے گا اور تمہیں یقین نہیں آئے گا۔ وہ کن کہہ بھی دے گا اور تمہیں اپنے صبر کا اجر بھی مل جائے گا۔ وہ کیسے نہ کرے، بس وہی ہے جو اس جیسا کوئی نہیں ہے، جو برے حالات کو اچھے حالات میں بدل سکتا ہے، جو بندے کا نصیب لکھ سکتا ہے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ دعا مانگتے رہو جب تک اللہ کی مدد نہیں آ جاتی، کیونکہ تمہارا اور زکریا علیہ السلام کا اللہ ایک ہے۔ جس نے زکریا علیہ السلام کو اولاد دی عمر کے آخری حصے میں، وہ تمہارے لیے بھی معجزے کر دے گا۔ وہ فرماتا ہے، یہ نا امیدی کے وسوسے تمہیں تباہ کر دیں گے۔ میں نے نہ تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ میں تم سے بیزار ہوا ہوں۔ دعاؤں کی قبولیت میں صرف اچھے گمان رکھا کرو اور ہر قسم کے وسوسوں سے خود کو آزاد کر دو۔ جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آتا تب تک تم بھی مانگنے سے پیچھے نہ ہٹو۔ کیا پتہ تمہارا رونا اور گڑ گڑانا اللہ کو راضی کر رہا ہو اور وہ بھی وہی چاہتا ہو جو تم چاہتے ہو۔ بالکل ممکن ہے کہ قبولیت کا وقت کچھ ہی دیری کے فاصلے پر ہو اور تمہارا یقین اور صبر اس فاصلے کو سمیٹنے والے ہو۔ تو پھر چھوڑ دو ناممکن کے قصے اور صرف لفظ ممکن کو ذہن نشین کر لو، کیونکہ اللہ کے لیے سب ممکن ہے اگر وہ ممکن کرنا چاہے، اور اس کی چاہت کس طرح حاصل کرنی ہے یہ تم بخوبی جانتے ہو۔ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، دعا مانگی ہی اس لیے جاتی ہے کہ وہ قبول ہو، اور وہ قبول بھی ہوتی ہے، لیکن وقت پر بس انتظار درکار ہے۔ دعائیں نظر سے اوجھل ضرور ہوتی ہیں،
किसी को दिखाई नहीं देती और ना ही सुनाई देती है, लेकिन जब कबूल होती है तो दिखाई भी देती है और सुनाई भी देती है। दुआ सब्र मांगती है, इंतजार मांगती है। जब हर चीज के होने या ना होने में वक्त लगता है, फिर दुआ क्यों नहीं? यही तो बात है, इंसान ना सब्र करना सीखता है ना ही इंतजार करना। जरूरी तो नहीं कि हर दुआ मांगने के साथ ही कबूल हो जाए। दुआ तो उड़ते हुए परिंदों की तरह है जो एक ना एक दिन मंजिल तक पहुंच जाती है तो कबूल होने में शक कैसा? मेरा काम तो था मांगना, देना ना देना तो मेरे रब का काम है।